والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالفقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری کتاب ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 818 اور 819 ہے۔ یعیش بن تقفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو مسجد کے اندر پیٹ کے بل لیٹے ہوا تھا۔ پھر اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور اس نے اس کو ٹھوکر پیر سے ماری، حرکت دی۔ اس نے مڑ کے جب دیکھا نا تو جانتے وہ کون تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ حضور نے ٹھوکر ماری اسے، اس کو حرکت دی، وہ بیدار ہوا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیڑ کے بل اس طرح لیٹنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور کہاں لیٹا ہوا تھا؟ مسجد کے اندر۔ اب حضور تربیت کر رہے ہیں، اب گویا مسجد کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں اور لیٹنے کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں کہ تم نے لیٹنا ہے تو کیسے لیٹنا ہے۔ تو آپ کی سیرت کا یہ خوبصورت پہلو بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے نا تو ایک شخص سو رہا تھا اور وہ الٹے منہ کے سو رہا تھا، یعنی کہ اس کا سینہ، اس کا پیٹ، اس کا چہرہ جو تھا وہ زمین کی ہی طرف تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ٹھوکر ماری، پیر سے حرکت دی، فرمایا ایسے نہ سو، یہ جہنمی کا طریقہ ہے۔ اب ذرا میں اور آپ غور کریں، ہم مسجد میں سونا ہمارا کم، لیکن گھر پہ تو ہم سوتے ہی ہیں۔ کیا ہم سنت کے مطابق سوتے ہیں؟ اب یہ سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے۔ اب سونا چند طرح سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی سیدھا سوئے پیٹھ کے بل تو یہ طریقہ جو ہے عبرت کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ عبرت کے لیے ہے، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے اس کو سیدھا لٹا دیا جاتا ہے تو لوگ اسے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر وہ بائیں کروٹ سوئے، سیدھی کروٹ نہیں بائیں کروٹ سوئے، تو یہ استراحت کا طریقہ ہے، آرام کرنے کا۔ اور اگر کوئی پیڑ کے بل لیٹے، پیڑ کے بل، فرماتا ہے یہ انسان کو غفلت میں مبتلا کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ جو غافل لوگ ہیں اکثر وہ بندگی سے غافل لوگ پیڑ کے بل لیٹتے ہیں۔ فرمایا جو پیڑ، سینہ، چہرہ لگا دے، یہ طریقہ جو ہے اوندھا ہو کے لیٹے، فرمایا یہ دوزخی کا طریقہ ہے۔ اور جو دانی کروٹ لیٹے گا، جس طرح رسول اللہ لیٹتے تھے، یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ تو اب ہم نے ان چاروں میں سے اس طریقے کو اپنانا ہے جو اللہ اس کے رسول کا طریقہ تھا، تو پھر ہم کامیاب ہوں گے زندگی کے اندر۔ اور آگے چلیے ایک حدیث مبارکہ اور۔ اب یہ حدیث مبارکہ جو آئی ہے بڑی لاجواب ہے۔ ویسے تو حضور کی ہر بات ہی بہت ہی پیاری ہے، مگر یہ اہل مجلس کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ابھی اللہ کا ذکر کیا، کیا تھی؟ نماز تھی۔ پھر آپ کہیں بھی رہ کے بیٹھے، چاہے وہ روڈ پر ہو، گلی کوچوں میں ہو، ہوٹل پر ہو، یا کہیں بھی ایسی جگہ ہو، تو اگر آپ نے وہاں اللہ کا ذکر نہ کیا تو جانتے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن تمہیں حسرت و ندامت ہوگی، حسرت ہوگی، ندامت ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ زمین جو ہے جہاں ذکر ہوتا ہے وہ اس کے حق میں شہادت دے گی، گواہی دے گی، اے اللہ یہ بندے نے یہاں بیٹھ کر تیری پاکی بیان کی تھی، وہ حسرت ہوگی اس کی۔ اور ابو داؤد کے حدیث مبارکہ موجود ہے، انسان کو ہلا دینے والی بات،
عرض کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو مجلس میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس کی مثال جان تو کیسی ہے، اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی گدھے کی لاش ہو۔ اب تشبیہ دی گئی ہے، انسان تو کتنا بیکار، اتنا بیکار ہو گیا کہ جہاں بیٹھ رہا ہے وہاں تو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ اب ہمیں کیا مل رہا ہے معلوم اس حدیث سے اور 10 حدیث سے؟ معلوم یہ ہو رہا ہے جہاں بیٹھیں گے وہاں اللہ کا ذکر کریں گے، جہاں بیٹھیں گے وہاں اللہ کا ذکر کریں گے۔ گھر میں ہو تب بھی ذکر ہوگا، دکان پر ہو تب بھی ذکر ہوگا، دوستوں بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر ہوگا۔ جب یہ ہم روٹین بنا لیں گے پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں برکتیں کیسے نازل ہوں گی، اور پھر قیامت کے دن ہمیں ندامت نہیں ہوگی بلکہ اجر و ثواب کی نوید ہوگی۔ اور اللہ فرمائے گا یہ وہ میرے بندے ہیں جب زمین پہ چلتے تھے، آہستہ چلتے تھے، زمین پہ بیٹھتے تھے تو میری یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔